نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، نہ ٹھٹھا کرے کوئی قوم کسی قوم سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ٹھٹھا کریں عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم اپنے آپ کو عیب لگاؤ، اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ۔ برا نام ہے فسق کا ایمان کے بعد، اور وہ شخص جو نہیں توبہ کرے گا تو بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ قرآن کریم کا ایک انوکھا طرز ہے۔ پہلی دونوں آیتیں جو گزری تھیں وہ مسلمانوں کے اجتماعی اور مجموعی معاشرت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے دو آیتیں ذکر فرمائی تھیں کہ اگر دو گروہ، دو قومیں، دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہر انسان کی انفرادی اصلاح کا۔ ہر انسان کو اپنی یہ انفرادی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آداب ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے حکم فرمایا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم۔ یہاں قوم رجال کے معنی میں ہے، کیونکہ آگے نساء کا ذکر خود مستقل آ رہا ہے۔ مرد مردوں سے، فرمایا مرد مردوں سے ٹھٹھا نہ کریں، مرد مرد سے ٹھٹھا نہ کرے۔ ٹھٹھا کسے کہتے ہیں؟ عورت عورت سے بھی ٹھٹھا نہ کرے۔ یہ فرمایا دونوں کی حکمت یہ ہے کہ جس سے ٹھٹھا کیا گیا ہو، مذاق جس کا اڑایا گیا ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ اس سے بہتر ہو جس نے اس پر مذاق کیا ہے، جس نے اس کا ٹھٹھا کیا ہے اور مذاق اڑایا ہے، تو تمسخر کرنے والے سے ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ عورتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے کہ وہ ایک عورت دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوئے دیر بھی نہیں لگاتی۔ تو مردوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ٹھٹھا نہ کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عربی زبان میں لفظ سخریہ، تمسخر اور استہزاء تینوں ایک معنی میں آتے ہیں۔ معنی اب یہ ہوگا اس کا تمسخر کا کہ کسی کا ایسا عیب کسی کے سامنے ذکر کر دینا کہ جس سے دوسرا سن کر ہنس پڑے، اس کو کہتے ہیں تمسخر۔ تو فرمایا اس طریقے سے کسی کی کوئی بات کسی کے سامنے ذکر نہ کرو کہ دوسرا سن کر وہ ہنسنے لگ جائے، اور جس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے یہ اس کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو جائے کہ دیکھو میرے اوپر مذاق کیا ہے۔ فرمایا اس طریقے کا مذاق نہ اڑاؤ، اس طریقے کی بات کسی پر نہ کسو۔ لا یسخر قوم من قوم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان کا نام شرجیل ہے رحمت اللہ علیہ، فرمایا مجھے تو اس بات پر بھی خطرہ رہتا ہے کہ میں کسی کو دیکھوں کہ بکری کے تھن کو اپنے منہ میں لے کر دودھ پی رہا ہے، حالانکہ وہ برتن میں بھی نکال سکتا ہے، نکال کے پی سکتا ہے۔ کہا کہ کسی کو اس حالت میں دیکھ کر اگر مجھے ہنسی آ جائے، فرمایا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے ڈر لگتا ہے
کہ کہیں میں نے اس پر استہزاء تو نہیں کیا، کہیں میں نے اس کے ساتھ مذاق تو نہیں اڑایا، یہ کام تو میں نے نہیں کیا۔ تو اس قسم کی بزرگ احتیاط کرتے تھے۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں تو عام ہو چکا ہے، ہر بندہ دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم۔ پھر یہ بھی اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا، ہو سکتا ہے مذاق کرنے والے نے تو اپنے چسکے کے طور پر مذاق کر لیا ہو، اللہ کے ہاں رتبہ اس کا زیادہ ہو جس کا مذاق اڑایا گیا، پھر کیا بنے گا؟ اس کا رتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہو۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا رتبہ بہت اونچا ہو، اس لیے تم مذاق نہ اڑاؤ، جی ایسا نہ ہو کہ وبال آ جائے، تمہارے اوپر وبال پڑے۔ تو اللہ نے دوسری بات جس سے منع کیا ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ یہاں انفسکم کا ذکر ایسی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مطلب یہ ہے ایک دوسرے کو مسلمانوں تم قتل نہ کرو۔ یہاں پر بھی یہی معنی ہے ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ہمارا کام تو صبح سے شام تک یہی ہے، پر فلانے کو تو میں جانتا ہوں، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ بڑا زبردست ہے، فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، اگر تو کسی کو عیب لگائے گا تو تیرے اندر بھی عیب ہیں اور لوگوں کے لیے آنکھیں ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تیرے اندر کون سا عیب ہے۔ کوئی انسان عیب سے بری نہیں ہے، چھوٹا موٹا عیب ہر بندے میں پایا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کسی کو عیب نہ لگاؤ۔ یہ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں، اگر تم لگاؤ گے عیب وہ بھی عیب ڈھونڈ لیں گے۔ ویسے یہ سارے کام فضول ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو عیب لگانا سوائے ایک وقتی چسکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم منع کر رہا ہے ان چیزوں سے۔ فرمایا تیسری چیز جس سے منع کیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور لنگڑے اور لولے اور فلانے اور ڈھینگنے، اس قسم کے القاب سے تم نہ پکارو۔ کیوں؟ میں نے جن کاموں سے منع کیا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، دوسرا یہ ہے کہ عیب نہ لگاؤ، تیسرا یہ ہے کہ برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ تین کام جن سے میں نے روکا ہے، اگر تم کرو گے تو تمہارے ہاں میرا نام ہو جائے گا فاسق۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو یہ خلاف شرع کام کرو گے تو کسی کو فاسق کہنا بعد الایمان یہ برا نام ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ فرمایا برا نام ہے فسوق، فسق، کہ اس نے فسق کیا ہے۔ کوئی مومن ہو اور وہ مومن یہ کام کر کے اپنے آپ کو فاسق کہلائے، اللہ کہتے ہیں یہ بری بات ہے، لہذا تم یہ کام کر کے فاسق نہ بنو۔ یہ کون سے کام؟ کہ کسی کے ساتھ مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو عیب نہ لگاؤ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اگر ایسا کرو گے، پکارو گے، تو پھر مومن ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا ایک اور برا نام پڑ جائے گا۔ وہ برا نام کون سا ہوگا؟ فاسق۔ اور فاسق کوئی اچھا نام تو نہیں ہے، فاسق تو برا نام ہے، اس لیے کیوں اپنے آپ کو فاسق بناتے ہو، کیوں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اگر یہ آیت بھی ایسی جامع آیت ہے، اگر ہر بندہ اس پر عمل کر لے، میرا خیال ہے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یعنی برے القاب، عیب نکالنا، الامان والحفیظ۔ فرمایا بعد الایمان، برا نام ہے گناہگاری کا ایمان کے بعد، فسق کا ایمان کے بعد۔ اور اللہ نے آخر میں دھمکی دے کر آیت کو ختم کر دیا، وَمَن لَّمْ يَتُوب، جو آدمی یہ کام کرتا رہتا ہو، فرمایا کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو جو بھی کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اس لیے یہ ظلم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اس کو قرآن کریم نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ یہ برا لقب، یہ عیب لگانا، بلکہ آخری پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الہمزہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے
جو منہ پر تانا دے اور پس پشت عیب نکالے، یعنی منہ پر بھی تانے دیتا ہے اور پس پشت غیبت کر کے بھی یہ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ منہ پر تانا دینا اور پس پشت کسی کے عیب نکالنا یہ کتنے فضول کام ہے۔ اس سے بہتر ہے آدمی ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اپنے کام میں مشغول رہے۔ یہ اپنی طرف ہاں اگر بلا تکلف دوست ہیں اور ایسا جملہ کہہ دیا جس سے کہ دوسرے کا دل خوش ہو، رنجیدہ نہ ہو، شریعت اس کی تو اجازت دیتی ہے، لیکن اگر دوسرے کو ملال ہو، دوسرے کو پریشانی ہو، یا مجلس کے اندر دوسرا رسوا ہو جائے یا ذلیل ہو جائے، فرمایا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھی دل لگی فرمائی تھی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے، تو دیکھو کھجوریں رکھتے گئے، کھاتے گئے اور گٹھلیاں جو ہیں حضرت علی کے سامنے رکھتے گئے، حضرت علی بھی اپنی گٹھلیاں وہاں رکھتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی فرمائی، فرمایا دیکھو علی نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں، اتنی گٹھلیاں اس کے سامنے ہیں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اتنی ساری کھا لی ہیں، کمال تو آپ کا ہے کہ آپ کو گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اب اس جملے سے کس کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی آپ خود بتائیں۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ شریعت دل لگی کی اجازت دیتی ہے، لیکن کسی کو رسوا نہ کیا جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔